عن عبد الله بن القبطية قال دخلت أنا والحسن بن علي على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال حدثيني عن جيش الخسف فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج السفياني بالشام فيسير إلى الكوفة فيبعث جيشا إلى المدينة فيقاتلون ما شاء الله حتى يقتل الحبل في بطن أمه ويعوذ عائذ من ولد فاطمة أو قال من ولد علي رضي الله عنهما بالحرم فيخرجون إليه فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم غير رجل ينذر الناس. العلل لابن ابی حاتم. عنوان ہے ہمارا علامات ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ. قرب قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے، بہت ظلم ہوگا، تو میرے خاندان کے ایک نوجوان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور شام دمشق سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے اور کفر کے سسٹم اور نظام کو ناکام کر دیں گے. اسی سلسلے میں کچھ احادیث ہیں تو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. علامات امام ظہور مہدی. اصل نام ہوگا محمد، والد کا نام ہوگا عبداللہ، لیکن ان کا لقب ہوگا مہدی. مہدی کے معنی ہدایت یافتہ. تو اللہ کی طرف سے آئیں گے اور ہدایت پر ہوں گے اور مسلمانوں کی قیادت کریں گے. تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے کب آئیں گے، کس طرح ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں. کچھ ہوتی ہے جیسے ایک قیامت ہے اور ایک قیامت کی علامات ہے. تو قیامت کا علم تو صرف اللہ کو ہے، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں. قرآن نے بار بار ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی پوچھا گیا فرمایا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. قیامت کی علامات بتائی، علامات صغریٰ، علامات کبریٰ. بڑی علامات ہیں، چھوٹی علامات ہیں، ان کا ذکر کیا. انہی علامات میں سے ایک علامت حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہے. وہ تشریف لائیں گے، یہ ہے. اب پھر حضرت مہدی کب آئیں گے ان کا بھی نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتے ہیں. البتہ ان کی کے ظہور کے وقت کی جو علامات ہے کہ کیا حالات ہوں گے، کیا نشانیاں ہوں گی کہ جب وہ تشریف لائیں گے، تو انہی حدیثوں کو ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں. من جملہ ان احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر لیتا ہوں اور اس کی بقدر ضرورت وضاحت بھی کر لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن قبطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے. حضرت مہدی تو تشریف لائیں گے، حضرت حسن، حضرت علی، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے. اس لیے کہ سب سے بڑی تاریخ میں جو قربانی دی ہے وہ حضرت حسن نے دی. جب حق پر تھے، حق پر ہونے کے باوجود خلافت سے دستبردار ہو گئے اور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دی تاکہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو، جھگڑے اختلاف نہ ہو، اور خلافت ان کے حوالے کر دی. قیامت میں اللہ نے خلافت حضرت مہدی کو ان کے خاندان میں، ان کی اولاد میں رکھا ہے.
تو حضرت عبداللہ ابن قبطیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہم داخل ہوئے علی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، ام المؤمنین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہے۔ فرمایا ہم ان کی خدمت میں گئے، ان کے پاس گئے، فقال، تو حضرت حسن نے کہا، حضرت عبداللہ ابن قبطیہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے پوچھا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حدثینی عن جیش الخصف، ام المؤمنین ہمیں بتائیے اس لشکر کے بارے میں قرب قیامت میں جس کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ پچھلی نشست میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا، دوبارہ وہ حدیث ہے الگ انداز میں۔ تو فرمایا کہ اس لشکر کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ جس لشکر کو زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ فقالت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، یخرج السفیانی بالشام، شام کے علاقے میں، شام سے مراد میں بار بار اس کو دہراتا ہوں کہ یہ والا شام نہیں ہے، شام میں آتا ہے سیریا، لبنان، فلسطین، اردن اور ترکی کا کچھ علاقہ، جس کو قرآن نے ارض مقدسہ کہا ہے، پاک سرزمین، مقدس سرزمین، اور اصل جغرافیے کے اعتبار سے یہ سارے ملک بنتے ہیں۔ فرمایا یخرج السفیانی، سفیانی نام کا بندہ ظاہر ہوگا، بالشام، شام کے علاقوں میں، یعنی حاکم بنے گا، بادشاہ بنے گا، اور بادشاہ بننے کے بعد فیسیر الی الکوفۃ، وہ کوفہ جائے گا۔ اس کا مطلب اس کی حکومت آخر میں کہاں ہوگی؟ کوفہ میں بھی ہوگی، یا عراق میں، پورے عراق پر، ایران پر، اور ان تمام علاقوں پر۔ تو اصل حکومت کا آغاز ہوگا اس کا شام سے، پھر اس کے بعد فیسیر الی الکوفۃ، کوفہ جائے گا، اور فیبعث جیشا الی المدینۃ، ایک لشکر تیار کرے گا مدینے کے لیے، مدینہ بھیجے حضرت مہدی کے تعاقب میں نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ عرب میں ایک حاکم کا انتقال ہوگا، کسی حاکم وقت کا انتقال ہوگا، اور اس کے انتخاب پر اختلاف ہوگا، آپس میں لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ حضرت مہدی اس وقت مدینے میں ہوں گے، اور ظاہر بات ہے عرب کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، تو یہ لشکر روانہ کرے گا کوفہ سے مدینے کے لیے، تاکہ جا کے حضرت مہدی کو تلاش کرے اور اس کو گرفتار کرے۔ تو وہ لشکر آئے گا مدینہ منورہ، اور وہاں آ کے پوچھے گا مہدی کہاں ہے، فلاں نام کا بندہ، لوگ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، وہ تو مکہ جا چکا ہے۔ وہاں پر پہلے یہ قتل عام کرے گا، اہل بیت کو چن چن کے مارے گئے، اہل بیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ اس کو پتہ ہوگا کہ حضرت مہدی ہے یا مستقبل کا جو بھی انقلاب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اٹھے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو تلاش کرے گا اور ان کو شہید کرے گا۔ فَيُقَاتِلُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ، جتنا چاہے گا مدینہ منورہ کے اندر 3 دن تک وہ لوٹ مار کرے گا، قتل عام کرے گا، حَتَّى يَقْتُلَ الْحَبْلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، یہاں تک کہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو قتل کر کے ان کے پیٹ سے بچوں کو نکال کے قتل کرے گا۔ اسے یزید کے دور میں ہوا تھا مدینہ منورہ میں، مدینہ والوں نے اس کی حکومت ماننے سے انکار کر دیا، اس نے مدینے پہ چڑھائی کی تھی اور 3 دن تک بڑا قتل عام ہوا تھا۔ وَيَعُودُ عَائِدٌ مِّن وَلَدِ فَاطِمَةَ، اور ایک پناہ لینے والا پناہ لے گا حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، او قال من ولد علی، یا حضرت، ایک ہی بات ہو گئی، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تو حضرت علی کی اولاد میں سے، بات تو ایک ہی ہے، بس الفاظ کا فرق ہے۔
حضرت علی یا حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا پناہ لے گا بالحرم، حرم مکی میں، یہاں سے نکلے گا مدینے سے اور مکہ چلا جائے گا، لوگ ان کی تلاش میں ہوں گے، جیسے یہ ان کے قتل کی تلاش میں ہوں گے، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی تلاش میں ہوں گے کہ ان کو پکڑیں اور ان کو ڈھونڈیں اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں۔ بالآخر اس کو دیکھ لیں گے، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان پہچان لیں گے۔ فیخرجون الیہ فاذا کانوا، اب یہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، یہ جو مدینہ لشکر آئے گا یہاں قتل عام کر کے نکلے گا مکے کی طرف، تاکہ جا کے وہاں حضرت مہدی کو تلاش کرے۔ فیخرجون الیہ، نکلیں گے حضرت مہدی کی طرف۔ فاذا کانوا ببیداء من الارض، جب یہ لوگ بیدا کے مقام پہ پہنچیں گے، مدینہ منورہ کے حدود ہے، ذوالحلیفہ کے قریب ایک جگہ ہے بیدا نامی جگہ، ایک میدان ہے، وہاں جب یہ لشکر پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ تو خسف بہم، ان کو دھنسا دیا جائے گا۔ غیر رجل ینذر الناس، سوائے ایک آدمی کے، وہ جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ پورا لشکر حضرت مہدی کی تلاش میں نکلا تھا اور اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو اس میں علامت کیا ہے، حضرت مہدی کا ظہور کب ہوگا، اس علامت کو ذہن میں رکھیں۔ پچھلی حدیث میں ہم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ عرب کے اندر کسی حاکم وقت کا انتقال ہوگا اور اس کے انتقال پر اختلاف ہوگا، حکومت ختم ہو جائے گی۔ حضرت مہدی وہاں سے نکلیں گے مکے کے لیے، وہاں بھی یہ حدیث تھی کہ شام سے ایک لشکر آئے گا، یہ دیکھیں قدری تفصیل کے ساتھ ہے کہ شام کے اندر ایک حاکم آئے گا سفیانی، یہ نام ہے سفیانی، یہ بنو کلب قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا۔ بنو کلب قبیلہ جو ہے یہ بڑی تفصیل ہے، میں اس میں بہت گہرائی میں نہیں جا سکتا ہوں۔ کلب یہ شام کا ایک قبیلہ ہے، اصل میں عیسائی، شام کے جو لوگ تھے یہ تو عیسائی تھے نا، یہ تو حضرت عمر ابو بکر کے دور میں لشکر کشی ہوئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شام فتح ہوا، پورے شام کے اوپر روم کی حکومت تھی اور یہ عیسائی لوگ تھے سارے۔ تو بنو کلب قبیلہ ہے وہاں کا، وہاں بنو کلب قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا۔ اصل نام اس کا ہوگا عبداللہ ابن یزید، یہ جو سفیانی ہے اس کا اصل نام عبداللہ ہوگا، اس کے والد کا نام یزید ہوگا۔ خالد ابن یزید ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے، ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی اولاد میں سے ہوگا۔ یزید کے دو بیٹے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے وصیت کی۔ یزید کا ایک، پھر یزید کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا معاویہ، ایک کا نام تھا خالد۔ معاویہ بہت اچھی فطرت کا تھا، جب یزید حاکم بنا، یزید تو کچھ مہینے رہا، بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اس نے جو مظالم کی ہے نا اس کے دور میں، وہ تو چند مہینے اس نے حکومت کی اور بیمار ہو گیا، بس اس کی حکومت گئی۔ چند مہینے تو نہیں تھی لیکن چند سال، غالباً 3 سال اس نے حکومت کی، اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کا بیٹا معاویہ، اس کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، والد کا نام بھی معاویہ تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ اور پھر وہ بنا، وہ بہت نیک آدمی تھا، بہت نیک صالح آدمی، یہ چند مہینے حکومت کی، ان کا میلان خاندانی نبوت کی طرف تھا۔ چند مہینے حکومت کی انکار کر دیا، اس نے کہا مجھے نہیں کرنی حکومت، مجھے نہیں کرنی حکومت، سے دستبردار ہو گیا۔ پھر مروان آ گیا، مروان ابن حکم، پھر بنو امیہ کی حکومت وہاں سے چلی۔ تو یہ جو اب سفیانی ہوگا اس کا اصل نام ہوگا عبداللہ، والد کا نام ہوگا یزید، بنو کلب قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، اور یہ اس کی حکومت آئے گی، اور پہلے بہت عادل بادشاہ سمجھا جائے گا، لوگ کہیں گے بہت انصاف کرنے والا بادشاہ، یہاں تک کہ جمعے کے اندر خطبوں میں اس کا نام لیا جائے گا، جیسے آج کل عرب کے اندر نام لیا جاتا ہے نا، بادشاہ وقت کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو باقاعدہ اس شام کی مسجدوں میں خطبوں میں اس کا نام آئے گا،
اور اس کو اچھے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس ظلم شروع کر دے گا۔ اب اس کو پتہ ہوگا کہ خاندانی نبوت کے لوگ آئیں گے، میری حکومت ختم کر دیں گے، تو یہ علامات ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے سفیانی نام آپ کی شکل میں ہم پہچانے نہ پہچانے، یہ جو آج کل تحریک چل رہی ہے نا، یہ کسی بھی کب رخ کہاں جاتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اللہ بہتر جانتے کیا ہوگا، لیکن یہ حالات آگے جائیں گے اس طرف۔ یہ ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں میں نے پیش کر دی۔